کیا آپ جانتے ہیں کہ کائنات میں موجود ہر زندہ شے انگڑائی لیتی ہے؟ سوال یہ ہے کہ انگڑائی کی سائنس دراصل ہے کیا اور انگڑائی کیوں آتی ہے؟ رقص کو اعضاء کی شاعری قرار دینے والے شاعروں نے انگڑائی کو ایسی حرکت سے تشبیہ دی ہے کہ یہ فقط محبوب کی توبہ شکن ادا بن کر رہ گئی ہے جسے وہ شاخ بدن میں تلاش کرتے کرتے شاخ گل تک جا پہنچے ہیں۔ لیکن فلسفیوں کے خیال میں اس کائنات کی ہر چیز انگڑائی لیتی ہے اور اسی کے دم سے کائنات میں جا بجا حسن کے جلوے بکھرے پڑے ہیں۔ بلا شبہ شاعری میں تخیل کی پرواز نے بدن کی عام سی حرکات کو بھی حسن کے ایک دلچسپ بیانیے میں تبدیل کر دیا ہے۔ انگڑائی اور اس کی پوری جمالیات جس رنگا رنگی کے ساتھ اردو شاعری میں نظر آتی ہے، یہ شاعروں کے ذہن کی زرخیزی اور ان کے تخیل کی بلند پروازی کا ایک بڑا ثبوت ہے۔ بعض اشعار کو پڑھ کر تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حسن کا واحد مرکز انگڑائی کا عمل ہی ہے۔ محبوب کے بدن میں فنکاروں کی دلچسپی جسمانی اعضاء کو چھوڑ کر حرکات و سکنات تک جا پہنچتی ہے، اور نہ جانے انگڑائی پر بھی کتنے شعر کہے جا چکے ہیں۔ ایک مشہور شعر ہے: ذکر جب چھڑ گیا قیامت کا، بات پہنچی تیری انگڑائی تک۔ کہا جاتا ہے کہ انگڑائی جیسی ہمہ گیر صفت کا مطالعہ کیا جائے تو انسان کا رشتہ بندر سے تو کیا، ننھی منی چڑیا سے لے کر شیر تک سے ملایا جا سکتا ہے، کیونکہ انگڑائی ان سب میں قدر مشترک کی حیثیت رکھتی ہے۔ پرندے طویل اڑان کے بعد کسی گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر اپنی چونچ سے جسم کے مختلف حصوں کو گدگدا کر سرور کے لمحے تخلیق کرتے ہیں۔ پھر اڑنے سے پیشتر پروں اور ٹانگوں میں جیسے تیر اندازی کے لیے کمان کو کھینچا جاتا ہے۔ انسان بھی مختلف کیفیات کے تحت انگڑائی کے عمل سے گزرنے پر مجبور ہے، گویا انگڑائی زندہ حسیات کی علامت ہے۔ یہ بات تو اہل زبان ہی بتا سکتے ہیں کہ لفظ انگڑائی کیسے وجود میں آیا، اس کی ترکیب کن حروف کا مجموعہ ہے۔ تاہم یہ ایک حقیقت ہے کہ انگڑائی لینے کے دوران ایک سنجیدہ اور باوقار شخص بھی سرکس کا جوکر نظر آتا ہے۔ اس کے باوجود یہ ایک ایسی کیفیت ہے جو دیکھنے والوں کو نہ صحیح لیکن انگڑائی لینے والوں کو ایسی لذت سے ہمکنار کرتی ہے کہ اکثر اسی حالت میں رہنے کو جی چاہتا ہے۔ لیکن اس کے اختصار کا یہ عالم ہے کہ یہ اپنے آغاز میں ہی انجام کو پہنچ جاتی ہے۔ گویا انگڑائی ایک ایسی طرز سخن ہے جو صدا میں نہیں، ادا میں ڈھل کر اذا کے راستے باہر نکلتی ہے۔ ابر و باران کے دوران سورج بادلوں کی نقاب اوڑھے چھپا رہتا ہے، لیکن اندر ہی اندر اس کے اضطراب اور پیچ و تاب کا یہ عالم ہوتا ہے کہ جہاں ذرا سا راستہ دیکھا اپنی کرنوں سمیت چھپک پڑا۔ لیکن بادل بھی ایک قائم ہوتے ہیں، وہ بھی روزن فلک پر پنبکاری سے راستہ روکے رہتے ہیں۔ پھر جب طویل غیر حاضری کے بعد خورشید جہاں تاب کی کرنیں بادلوں کی اوٹ سے سر نکالنے میں کامیاب ہو جاتی ہیں تو ایک انگڑائی لے کر دھنک کی صورت میں تمام آسمان پر پھیل جاتی ہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔